نیو ایئر آ رہا ہے, پولیس بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے 31 تاریخ کو. کچھ شوقین خواتین حضرات ہیں تو اپنے بٹوے میں ایک حصہ پولیس کا رکھیں. جی السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر اگر تو لوگوں کو لگ رہا تھا نا کہ ہم اپنی پولیٹیکل جرنی جو ہے اس میں نان سیریس ہیں, تو ہمیں ایسے دیکھ کے لوگوں کو گارنٹی ہو جانی چاہیے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے اتنا سنجیدہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں نا میں زرداری صاحب والی بات دہراؤں گا کہ ابھی محنت کی ضرورت ہے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے جتنی شلوار قمیض کو کلف لگا سکتا ہے نا, وہ آپ نے کبھی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کیا. جس سے مجھے ایک اور خیال یہ بھی آیا کہ سر جس نے بھی کلف ایجاد کی تھی بہت ویلا آدمی میں تھا. مطلب اس نے اپنی زندگی کو عذاب ڈال دیا. اور مطلب ادھر اس قسم کی کلف لگتی ہے کہ گھر والے خود کہتے ہیں کہ اے باروں استری کرا لو, ساڑھے کو نہیں ہوئے گی. اچھا چلیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے سر محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیے جیسے آپ بھی کہتے ہیں اور میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ابھی سیاست کے اندر نا کچھ چینج چاہیے. تو یہ ماڈرن سیاسی لوگ ہے. یہ شلوار قمیض تو اپنی جگہ ہے. ہم دیکھیں ہم اپیل ہی نہیں کر رہے ہیں ہم میسج کو. میں نے آپ کو بتایا ہماری ایک نیش پارٹی ہے, ہم نے اپیل کرنا ہے لائک مائنڈیڈ اس قسم کے لوگ جو مثبت سوچتے ہیں. بالکل, اور عام آدمی پہ تو ہم لعنت بھی نہیں بھیجتے. اچھا آگے چلتے ہیں. بالکل. سو اس کے ساتھ میں پھر آپ کو سجیسٹ کروں کہ ذرا ہم تھوڑی سی ٹانگیں ٹونگے ذرا ویکس کروا کے نا, تو پھر نیچے شارٹس بھی ہو سکتی ہیں. نہیں سر وہ غیر عوامی ہو جائے گا. پھر دیکھیں اگر تم پنجاب سے تعلق ہے تو پھر جانے دیں جو جا رہا ہے, جیسے مرضی ہے, لوگ دیکھیں, نہیں پسند آیا تو نہیں پسند. ہم دیکھیں ہمیں اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں. ہم جیسے ہیں آپ کو ایگزیکٹلی ویسے دے دیں گے اپنے آپ کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں چلا گیا تھا ادھر شاہ عالمی نکر پہن کے اور میں لینے گیا تھا کارک. تو اب میں جس کو میں کہ یار وہ کارک ہے, تو ادھر چنگا پلا انہوں نے وہ کر دیا کہ دیو جی منڈے نو کارک چاہیے, نکلنے کی. واہ واہ واہ. لیکن سر یہ ہے اگر تو آپ آئی گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ نکر جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیڈ اٹائر نہیں ہے ہمارے شہر میں. اچھا یہ کوئی نئی چیز ہوئی ہے, یہ پہلے اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا, نکر پہن کے لوگ پھر رہے ہیں. لوگوں نے ایک عجیب چیز کر لی کہ نہیں جی وہ نہیں کرنا. وہ آپ کچھ جو ہمارے کچھ علاقے ان کے پارکس نکر باندھنے پورے ڈی ایچ اے میں. اگر آپ نے بھائی رننگ کرنی ہے, کچھ آپ نے کچھ ایکسرسائز کرنی ہے, تو وہ تو نہیں ہو سکتی پجامے کے اندر. دوسرا میرے ساتھ تو کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ میں ایک دفعہ کسی کی حال وال پوچھنے گیا تھا ہسپتال میں, اسکواش کھیل کے میں نکلا تھا تو میں نے نکر پہنی ہوئی تھی. اب اسکواش کی نکر تھوڑی سی مزید چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ذرا اسٹریچنگ, تو میں چلا گیا اور وہاں پہ فارمیسی پہ میں کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا ایک دوائی لا دو. تو وہاں پہ ایک بندے نے دیکھ کے مطلب یہ نہیں ہوتا یوں مطلب پیچھے ہو گئے. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ جگہ. میں نے کہا ہسپتال ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے نکر پہنی ہوئی ہے کچھ اور پہنا ہوا ہے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. میں ناراض ہو گیا, لیکن پھر مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا شرما جاتے ہیں. بالکل. اور یہ جو پارک میں جیسی وہ سیکیورٹی آ جاتی ہے نا ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ, تو وہ ان کو کہو نا کہ یار آپ کو کیا پرابلم ہے, نہیں جی وہ شکایت آئی ہے. تو میں کس نے ایک دفعہ ڈائریکٹ ہو گیا, میں کہا کس نے شکایت کی؟ جی خواتین انہوں نے شکایت کی. تو خاتون ایک بیٹھی ہوئی تھی, میں کہا جی آپ نے شکایت کی؟ کہتی میں لعنت بھیجتی ہوں. شکایت جو کتنا عجیب سا. اچھا لیکن وہ تو پارکس میں تو انہوں نے کچھ پارکس میں تو انت ہی پھیر دی نا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فٹ بال نہیں الاؤڈ, کرکٹ ہے کس لیے پارک, کیا کرے وہاں پہ جا کر. اچھا لیکن آپ کے بھائی نے 2 دفعہ میچ ڈال لیا تھا. ایک دفعہ ایس پی آفس میں گھسا نکر میں, تو انہوں نے ظاہر نہیں گھسنے دیا. میں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی لینے گیا ہوا تھا آئرونیکلی. تو میں واپس آیا اور میں نے ٹویٹ ڈالی, میں کہا میں نکر میں تھا, مجھے انہوں نے اندر نہیں جانے دیا. تو مجھے ساتھ ہی ایس پی آپریشنس کی رپلائی آ گیا کہ آپ آ جائیں, آپ کو دے دیتے ہیں. نکر میں آیا, نکر میں پھر میں گیا, انہوں نے مجھے دے دیا. اچھا دوسرا پھر اس طرح ہوا تھا کہ میں ادھر لیسکو اپنا بجلی کا بل لے کے گیا, اس میں کریکشن کرانی تھی. تو وہ انہوں نے کہا جی آپ تو نکر میں آپ جا ہی نہیں سکتے. تو وہاں پہ پھر میں نے اندر کافی میچ کھڑا کر دیا کہ بھائی میرا مسئلہ حل کرو, میں ادھر کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتا نہ نکر میں نہ بغیر نکر کے. تو پھر انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. یعنی کہ یہ ہمارا ایک نیا قانون ہو سکتا ہے کہ فائلر بھی ہوئیں اور نکر بھی نہ پہنے. اسی طرح میرا ایک دفعہ ہوا, یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جس بندے نے پھر مجھے نا جو وہاں پہ عقل مندی کا اس نے دکھائی اپنی, وہ مجھے پسند آیا بندہ. میرا ایک ٹیسٹ تھا, بلکہ میرا نہیں تھا, میں جن کے ساتھ گیا ہوا تھا ان کا ٹیسٹ تھا. وہ ایک آپ کے ہارٹ کے لیے ٹریڈ مل ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ یہاں پی آئی سی میں ہوتا ہے. تو اسٹریس ٹیسٹ جو ہوتا ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ اب ٹریڈ مل پہ بھاگنا ہے, وہ نکر جاگر پہن کے ٹی شرٹ میں چلے گئے, میں اس کے ساتھ.
تو وہ گارڈ کہتا ہے کہ کتنے چلے ہو سر، آپ نہیں جا سکتے اس طرح. کہتے ہیں یار میرا وہ ٹیسٹ ہے، وہ میں نے اس کے لیے یہ پہنا ہے. تو وہ جب لڑائی ہو رہی تھی ایک بندہ آیا پیچھے سے اور اس نے کہا، وہ بھی گارڈ تھا، اس نے کہا آپ کا وہ والا ٹیسٹ ہے. تو جتھے آ جائے سر، تو آپ جائیں. سر اس کو پتا تھا کہ وہاں پہ ایسا واقعہ ہو چکا تھا پہلے کہ نکر کے اندر، لیکن صرف نکر تب الاؤڈ ہے جب آپ نے وہ ٹریڈ مل ٹیسٹ کرنا ہے. اچھا لیکن یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ظاہر ہے وہ تو کوئی 1.5 کلومیٹر بھاگنے کے بعد سٹریس ہوا ہوگا، تو یہی اگر آپ کلف والے شلوار قمیض اور کھیڑیوں میں چلے جاؤ تو آدھے کلومیٹر میں سٹریس پتہ لگ جائے گا. اچھا چلیں، یہ تو رہی ہماری نکر کی بات ہے. ویسے دیکھیں سر، ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں سر. اصل میں ہر چیز پہ نا اتنی گہری نظر ہے، تجزیہ ہر قسم کا. تو آپ کا ایک ادارہ جس سے آپ منسلک ہونا چاہتے ہیں بڑے سالوں سے، اور لیکن یہ پروگرام اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی اپیل نہیں ہے بالکل بھی، ہم ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لاہور پریس کلب، ان کے انتخابات جو ہیں وہ سلسلہ جاری ہے، وہ بنیں گے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کون سی بڑی بات ہوگی پریس کلب. نہیں، پریس کلب بڑی ایک امپورٹنٹ جگہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جو بھی آپ نے احتجاجی پریس کانفرنس کرنی ہے وہ آپ نے وہاں جا کے کرنی ہے. آپ نے وہاں ویسے بھی جانا ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے بڑی زبردست ہے، شملہ پہاڑی کے بالکل اوپر ہے. کبھی ٹائر ساڑنے کا دل کر پڑتا ہے. تو پریس کلب جو ہے وہ، اور مجھے پریس کلب ویسی مجھے پتا کیوں بہت پسند ہے کہ رہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر پریس کلب کے اندر احتجاج شفٹ ہو جاتا ہے نا جب، تو چیرنگ کراس جو ہے نا وہاں سے ہماری جان بچ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے میرا دفتر بالکل چیرنگ کراس کے اوپر ہے. سو جتنا پریس کلب اس چیز کو اور فروغ دے گا کہ جی آپ ہم پہ یہاں احتجاج کریں، ہم احتجاج اسپاٹ لاہور کا وہ ہے، تو لوگ وہاں جائیں گے، چیرنگ کراس کلیئر رہے گا. واہ، یہ مثبت بات ہے، یہ بہت مثبت بات ہے ذاتی طور پہ. بالکل. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پریس کلب تھا نا، جب یہ بننا تھا، یہ پہلے تو دیال سنگھ مینشن ہوتا تھا، تو اس کے بعد جب وہ گرانٹ ان کو مل گئی حکومت سے کہ جی آپ بنا لیں، تو وہ اس جگہ پہ نہیں بننا تھا، وہ ایک اور جگہ تھی جہاں بننا تھا. تو وہ پھر پیسے کھائے پیے گئے تو پھر وہ کوئی کچھ سال بعد گورنمنٹ کو خیال آیا، انہوں نے کہا جی وہ کدھر کیا پریس. تو تب وہ عباس ستر صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اصل میں مجھے نا خواب آیا کہ یہاں پہ کسی بہت بزرگ کی قبر ہے، اچھا تو یہاں ہمیں پریس کلب نہیں بنانا چاہیے. دیال سنگھ مینشن نہیں، دیال سنگھ مینشن سے نکل کے جہاں پہ ہے، نہیں جہاں پہ ہے نہیں، سو ایک اور جگہ بننا تھا، اور جگہ بننا. وہاں انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو خواب ہے. وہ پیسے نہیں رہے تھے، پھر پیسے چلے جاتے ہیں، پیسے ایویپوریٹ ہوتے ہیں. ہاں، سو وہ پھر انہوں نے کہا جی یہاں تو بڑی خوب، اور وہ جس جگہ پہ تھا نا اس جگہ پہ آپ کو عرس شرس بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ پھر مشہور ہو گیا کہ ادھر کوئی ہے بزرگ. واہ. تو پھر اس کے بعد یہ شملہ پہاڑی بنا. تو یہ پریس کلب کی دیکھیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ایک آپ کو پریس کلب کی ایک اور بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں تو بہت اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، جو لوگ ممبران تھے، میں خود کبھی ممبر نہیں بنا، میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا کہ ہم اکٹھے کریں گے. تو ایک وہاں پہ نا پریس کلب میں پول ہوتا ہے، سوئمنگ پول نہیں، ایک فوٹوگرافرز کا پول ہوتا ہے اور ایک رپورٹرز کا پول ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی جو خبریں ہیں نا ساری وہ پول کر لیتے ہیں. اور جس رپورٹر کے پاس فرض کریں اس دن اپنی بیٹ کے اوپر کچھ نہیں ملا تو وہ وہاں سے لے لیتا ہے. پھر ایک بارٹر سسٹم چل پڑتا ہے ان کا، فوٹوگرافرز کا بھی اور خبروں کا. سوچیں آپ، تصویروں اور خبروں کا پریس کلب کے اندر بارٹر چل رہا ہوتا ہے ہر وقت. اور وہ بردرہوڈ کی بیسس پہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ یار تو میں نے خبر دے دے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ اخبارات کے اندر یہ ایڈیٹروں کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ہو گیا تھا یار کہ ایسے ساڑھی خبر سی اتنے کیوں لگی ہے. وہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ وہ کہتے یاری میں سر دیکھیں نا وہاں پہ کمراڈری بن جاتی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں سر. میں تو مطلب آپ میرا انتظار کر رہے تھے، میں 3 دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہوں. سر اب اکٹھے جائیں گے نا، ہم اس شو کے توسط سے اکٹھے جائیں گے. بالکل سر. وہاں پہ نا کوئی آخری دفعہ جب میں گیا تھا تو کچھ 60-70 روپے میں بہترین بھنڈی گوشت 2 روٹیاں سلاد کے ساتھ سبسیڈائزڈ فوڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ پہاڑی چڑھ جائیں واہ تو پھر بہت ساری سہولیات ہیں جو آپ کو مزید مل جاتی ہیں، اور کسی کا پیو ادھر چھاپا نہیں مار سکتا. تو یہ بہت اس کی مطلب صرف پازیٹیو پہلو ہی ہیں، نیگیٹو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں نیگیٹو کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2000 سے پہلے تو سب سے بڑے ادارے ہوتے ہی یہ تھے، جب کیونکہ میڈیا تھا ہی کیا، میڈیا تھے ہی اخبارات. وہ تو جب مشرف صاحب آئے اور پھر وہ الیکٹرانک میڈیا لے کر آئے 2002 3 4 تک بھی اخبارات کا دور تھا. تو اور اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اخبار کو وہ کہتے ہیں کہ مطلب بچے کی یہ کتنی گندی چیز ہے. سر یہ اصل میں جو پریس کلب والے ہیں نا ان کو تو یہ بات ابھی تک بھی نہیں سمجھ آئی.
میں 11 سال ایک چینل میں صحافت کرتا رہا, انہوں نے کہا تم صحافی نہیں ہو. تو بہرحال 2000 میں آپ کو بتاؤں کہ پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں 2000. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بار بار خاص طور پہ بند کر دیتے ہیں نئی اپلیکیشنز ہی لینا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی ہوتا ہے نا کہ جی بند ہے, اس کا مطلب ہے کہ صحافی کلونی کا نیا فیز آ رہا ہے, کیونکہ ہوتا ہے کہ پھر اور پلاٹ دینے پڑیں گے. تو بہرحال میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ یار ایسوسیٹ ممبرشپ تو دیں نا, مطلب ایسوسیٹ ممبرشپ میں تو پلاٹ نہیں دینا ہوتا, تو وہ تو دیں. اچھا دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ صحافی مطلب زیادہ کر بھی دیں. اب جو ڈاؤن پیمنٹ ہے نا, کتنے صحافی ہیں جو کہ مطلب 15 16 18 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ پلاٹ کی کر سکتے ہیں. سو یہ, اور ایک اور چیز یہ ہے کہ پچھلے ان سے نکالے نہیں جاتے ایسے لوگ جو کہ صحافت چھوڑ چکے ہوئے ہیں, ممبر ہیں ابھی تک, الیکشن آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے, ان کو آپ نکال نہیں سکتے, نئے آپ انڈکٹ نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح وکالت میں ہوتا ہے کہ اچھا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پوٹینشیل ووٹر ہے نا, دیو لائسنس ہونا. تو ادھر بھی پوٹینشیل ووٹر ہے, دیو لائسنس. آپ کو پتہ ہے ان کے جو الیکشن ہوتے ہیں نا, اس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, مطلب اس کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کی دیگیں ہی نہیں پکڑی جاتی. اب وہ ظاہر ہے, اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ جی وہ مطلب کون خرچتا ہے پیسے, وہ سو وہاں پہ 2 باڈیز ہیں جو گروپس ہیں جو ایک پروگریسو ہے اور ایک اور ہے. بالکل. تو اس کے بعد مطلب ظاہر ہے ان کو بھی کوئی فنڈ ہی کرتا ہوگا نا, وہ کروڑوں پہ کہاں سے لگائیں گے. تو پھر وہ اس کے بعد کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو, یہ آپ کوئی پریس کلب جائیں تو آپ کو خود ہی کھل جائے گا, میں کی دسنا ہے. نہیں بٹ چلیں اچھی بات ہے, آپ ایسوسیٹ ممبر نہیں بن رہے, ہم فل ممبرشپ کے لیے جا رہے ہیں, ووٹنگ رائٹس, ہم ووٹنگ رائٹس کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے. واہ. اور یہ میں مطلب آج اناؤنس ہی کر دیتے ہیں کہ جی آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں رادر سوری, یہ آپ کو خوشخبری ملے گی کہ علی اور میں جو ہیں پریس کلب کے ممبر بن گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس پولیس کو دکھانے کے لیے ایک اور کارڈ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا پولیس کے اوپر اگر ہم آئی گئے ہیں, یہ تو پریس کلب نیو ایئرز آ رہا ہے اور پولیس بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے 31 تاریخ کو, اور لوگ جو ہیں وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں. وہ ابھی سے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اگر کسی پارٹی پہ اگر جانا ہے تو یار روٹ کون سا لیں گے, تو ادھر یہ والا لیں گے تو اتنے ناکا ہو سکتے, اتنے ناکا ہو سکتے. اور دیکھیں نا, میں اس چیز کے نا اگینسٹ ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک نائٹ ہے جس میں پولیس والے جو ہوتے ہیں نا, ان کو بھی ہوتا ہے یار کہ کچھ ہم بھی مطلب نیو ایئرس کے اوپر ہم بھی, ان کی بھی پارٹی ہے. تو وہ جب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اوور لیپ کر کے ان کا جو حق ہے ان کو نہیں دینا چاہیں گے تو پھر وہ اور ناراض ہوئیں گے. تو اس لیے اس کی میرا جو ہے بیسٹ ایڈوائس وہ صرف واحد ایک ہی ہے کہ آپ ہو لیں دیں, آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ آرام سے کہیں گے جی کہ جی دسو کی کرنا ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ شوقین حضرات, خواتین و حضرات ہیں تو اپنے بٹوے میں ایک حصہ پولیس کا رکھیں جی, اگر آپ نے نکلنا ہے نیو ایئرز پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال ادھر بحث بھی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ وہ ان ریزنیبل اماؤنٹ بھی مانگ لیتے ہیں. تو اس کیس میں ہم یہ ضرور سجیسٹ کریں گے کہ آپ ان کو اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر تھانے چلیں, آپ کہیں آ جاؤ چلیں, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ تھانے جا کے بھی ایونچولی تو فون ہی آنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اور پھر بھی ایونچولی وہ جو سفر ہے نا ناکے سے تھانے تک کا, اس میں اس بندے کی بھی تو دیہڑی مس ہو رہی ہے نا, تو وہ نہیں کرے گا. سو ایک یہ کہ اگر آپ اڑ گئے ہو نا, آپ بدماشی دکھا رہے ہو, تو وہ آپ غلط کر رہے ہو. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ دے دی ہے اور پھر وہ نہیں مان رہا, تو پھر وہ غلط کر رہا ہے. اور دیکھیں, اگر آپ فرض کریں آپ پارٹی ہاپنگ کر رہے ہیں, آپ مطلب ایک پارٹی پہ نہیں جا رہے, آپ ایک سے دوسرے, تو پھر آپ 3 پارٹیز پہ جا رہے ہیں تو آپ 3 تھیلے رکھیں, اور اس کو آپ مزیدار بھی کر سکتے ہیں. مطلب اٹ کین بی فن کہ وہ جو انویلوپ ہے اس کے اوپر آپ ایک اچھا سا میسج کہ جی تھینک یو فار یور سروس ٹائپ, اس قسم کی چیز, تاکہ پولیس والا جو کچھ پکڑ بھی رہے تو اس کو اچھا لگے دیکھ کے یار کہ اس بندے نے تھاٹ ڈالی ہے اس چیز کے اندر کہ اس نے میرا گھر سے نکلنے سے پہلے خیال کیا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ آپ بڑا اس کو اچھی طرح سے آپ گیٹر کر سکتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ہم یہی بتائیں گے کہ اپنے ساتھ ڈرائیور رکھیں, خود آپ نے ڈرائیو نہیں کرنی ایسے موقعوں پہ. اور اس میں سر ایک اور چیز بھی کہ کچھ لوگ تو ہے نا جو یہ نہ ہو پکڑے سے انہوں نے کہا ڈرائیور نو لے جاؤ سر. ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے. سو کچھ ہوتے ہیں نا جو کہ لیگرز کو یوز کرتے ہیں کچھ لوگ. اچھا وہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, پھر آپ پکڑے جاؤ تو پھر بہت سارا کچھ. لیکن کچھ لوگ ہیں جو خود ہوٹل جا کے لے کے آتے ہیں. رکی مسٹیک ہے نا یہ. لیکن اس میں صرف میں اس میں نا ایک نئی جدت دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا اس بات کا, وہ دوست نے بتایا ہے
کہ یہ ہمارے وہ دوست ہیں جو ہمیں ساری بات جو ہمیں بتاتے ہوتے ہیں ورنہ ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہاں اچھا, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ہوٹل سے نکلے ہیں نا اور آپ کو پولیس نے دھر لیا تو آپ نے فوری طور پہ اندر, اچھا پھر ہوٹل سے بھی لینے کا مطلب نا دو ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ ہوٹل کے اندر بھی باہر پارکنگ لاٹ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں. آپ پرمٹ روم کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ پرمٹ روم سے لے کے آئے ہیں نا اور آپ کو باہر پولیس نے دھر لیا ہے تو آپ پرمٹ روم والے بندے کو فون کر کے یہ بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حصہ آلریڈی دیا ہوتا ہے. سو لوگ بیچارے پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دینا دلانا ہوتا ہے, پھر سارا کچھ معاملات ہوتے ہیں. وہ ایک ہمارا جاننے والا تھا, وہ واپس چلا گیا, مطلب اس نے دے دلا کے فارغ ہوا اور اس کے بعد وہ واپس گیا کیونکہ اس چیزیں بھی چلی گئی تھیں اس کی. تو اس نے کہا دوبارہ دے دیں. انہوں نے کہا جی آپ تو ابھی آئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ باہر پولیس نے, اور انہوں نے کہا آپ کو پولیس نے پکڑا ہے, اس کا نام یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ نام تھا. انہوں نے اس کو فون کیا, بلایا. سر راوی یہ لکھتا ہے کہ ہوٹل والوں نے اس پولیس والے کو زمین پہ لٹا کے کٹا ہے کیونکہ اگین ہم ہر قسم کے وائلنس کے خلاف ہیں بالکل, اور ہم مذمت کرتے ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. ہاں نہیں سر, وہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبری کے کام جو ہے نا وہ ایمانداری کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایک واحد کام ہے جو بغیر ایمانداری کے نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے آلریڈی حصہ دے دیا تو پھر آپ نہ کریں. وہ دیکھیں نا, ایک کلائنٹ اگر بن گیا آپ کا, اس کلائنٹ کو اس لوکیشن پہ آ کے اگر سیفٹی نہیں محسوس ہوگی تو وہ کلائنٹ چلا جائے گا. اور آپ چاہتے ہیں کلائنٹ اس بزنس میں ریکرنگ کلائنٹیل چاہیے آپ کو. وہ ون آف والی تو گیم ہی نہیں ہے کوئی اس کے اندر, کیونکہ پیرشیبل چیز ہے, ختم ہو جاتی ہے اور پھر چاہیے آپ کو. تو اس کے اندر اگر آپ کو پولیس نے اس قسم کی چیز کر دی ہے تو پھر بار بار تھوڑی بندہ آئے گا. سو یہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. یہ تو چلے اس حد تک بات رہی, لیکن باقی نیو ایئرس پہ کچھ لوگ جو ہیں, جیسے آپ نے ڈرائیور والی بات کی, وہ بہت میرے خیال میں آج سے ایک پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی بڑی خوفناک قسم کی, جس میں پولیس کا ناکہ ہی لگا ہوا تھا اور وہ جو شخص گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا اور اس نے ناکے کے اندر ہی جا کے گاڑی مار دی تھی. وہ بھی نیو ایئرس پہ ہی ہوا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے. بالکل. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ میسج وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مسئلہ اتنا ہو گیا کہ پرچہ ہو گیا, ٹھیک ہے. سو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پوزیشن کے پرچے پہ آپ کے ویزے لگ جائیں گے, ڈرائیونگ کے پرچے پہ آپ کے ویزے رکیں گے. مطلب وہ بالکل صحیح ہے. سو ڈرائیو نہیں کرنی میرے دوست. اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ اس دفعہ سیزن اس قسم کا ہے کہ ٹھنڈ لیٹ آئی ہے, فوگ بھی لیٹ آئی ہے. اب ہم فوگ والی زون میں آ گئے ہیں, 3-4 دن رہ گئے ہیں, تو رات کو فوگ پڑنا شروع ہو گئی ہے. تو اگر آپ نے پلاننگ بھی کرنی ہے اپنی, تو آپ نے نہیں جانا جی میں فلانی فارم ہاؤس جا رہا ہوں یا کہاں جا رہا ہوں. آپ سٹی میں رہیں, جتنا سٹی میں رہیں گے بہتر ہوں گے. اور جتنا آپ باہر جائیں گے سٹی سے, وہاں پہ پولیس بھی زیادہ سخت ہوگی اور آپ کو بھی زیادہ مسئلے ہوں گے, اور وہاں پہ چھاپا چھپا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ سٹیز کے اندر یہ مشکل ہے کہ آپ گھروں میں نہیں جا سکتے ایسے. بالکل. تو سر یہ دیکھیں کہ اس سے زیادہ مثبت شو کہ عموماً طور پہ ہوتا کیا ہے کہ شوز جو ہے نا وہ جو چیز ہو چکی ہوتی ہے نا اس کی لسی بنا رہے ہوتے ہیں. ہم جو چیز ہونے والی ہے, جو ہوگی, اس پہ ہم نے جامع لاہ عمل دے دیا ہے یوتھ کو. آپ نے ایسے کرنا ہے. اور دیکھیں ہم اپنے شو کے حد سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایشو اگر فیس ہوا بھی تو بھائی بیٹھیں, ٹپس, مطلب قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ کو ٹپس دے سکتے ہیں. ہم یہ کبھی انکریج نہیں کرتے کہ غیر قانونی کام آپ کریں. بالکل. یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے واٹس ایپ کا, ٹپس کے لیے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی چیز کی, اینڈ ایوری تھنگ ود ان دا لیگل گیمبٹ. ہاں, اس کے اندر آپ پوچھیں تو آپ کو بہترین جواب ملیں گے اور ٹائملی ملیں گے. چلیں اسی بات سے ہمیں آپ اجازت دیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے.